أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر یہ کہ اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے، البتہ ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں، اور ضرور ہم انہیں داخل کرتے نعمت کے باغات میں۔ اور لو اگر انا یہ کہ اہل کتاب آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے اور پرہیزگاری کرتے، لکفرنا البتہ ہم دور کر دیتے ان سے، انہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ اور البتہ ہم داخل کرتے ان کو، جنات النعیم نعمتوں بھری جنت میں۔ حدیث میں وارد ہے کہ اہل کتاب سے جو شخص ایمان لائے اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اپنے نبی اور کتاب پر ایمان لانے کا، اور دوسرا مجھ پر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور قرآن پر ایمان لانے کا۔ بخاری کتاب العتق۔ یعنی اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں اور ان کو داخل کرتے نعمت کے باغوں میں۔ تفہیم القرآن میں اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ احسن البیان میں اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ یعنی وہ ایمان جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ان میں سب سے اہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ ان پر نازل شدہ کتابوں میں بھی ان کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔